بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی سطح آب پر ابھرنے والے بلبلے کی طرح ہے کہ ادھر ابھرا اور ادھر ختم۔ مملکت خدا داد پڑوسی ملک پاکستان کے ممتاز اور جید عالم دین، اردو نثر نگار کے بے تاج بادشاہ، صاحب طرز انشا پرداز، شاندار کالم نگار، عظیم مصنف اور سحر انگیز اسلوب کے حامل بے باک صحافی حضرت مولانا ابن الحسن عباسی بھی کاروان عشق و وفا میں شامل ہو کر آخرت کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دردناک حادثہ 14 دسمبر سن 2020 عیسوی کو وقوع پذیر ہوا۔ حضرت مولانا ابن الحسن عباسی سن 1972 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1993 عیسوی میں دارالعلوم کراچی سے فضیلت کی سند حاصل کی۔ فراغت کے بعد جامعہ فاروقیہ کراچی سے تدریسی فرائض سے وابستہ ہو گئے اور سن 2010 تک پورے انہماک اور استقامت سے ترویج علم میں مصروف رہے۔ اس دوران انہوں نے مستقل ادب و تخلیقیت کا چراغ جلائے رکھا اور 16 سال تک ماہنامہ وفاق المدارس کی ادارت کی، ساتھ ساتھ ماہنامہ حیا ڈائجسٹ، جس کے بانی و ایڈیٹر بھی خود ہی تھے، کے ذریعے اردو ادب کی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ سن 2010 میں کراچی ہی میں تراث الاسلام کی بنیاد رکھی۔ 2 سال قبل اس ادارے سے انہوں نے بڑے اہتمام سے ماہنامہ النخیل کا اجرا کیا تھا۔ یہ رسالہ سابق رسالوں کی طرح بڑی تیزی سے ترقی کی راہ پر رواں دواں تھا۔ حال ہی میں اس کا یادگار زمانہ شخصیات کے احوال مطالعہ نمبر نے اپنی انفرادیت، اپنے غیر معمولی علمی ذخیرے، سینکڑوں شخصیات کے مطالعہ کی نفع بخش روداد نے علمی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ مولانا ابن الحسن عباسی صاحب کے قلم سے مختلف موضوعات پر متعدد تصانیف منصۂ شہود پر آئیں اور علمی حلقوں سے لے کر ادبی محفلوں میں شوق کی نگاہوں سے پڑھی گئیں۔ درس نظامی کے نصاب سے متعلق 6 جلدوں پر پھیلی ہوئی کشف الباری، توضیح الدراسہ، شرح الحماسہ اور مقامات حریری کی شرح اور کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ نامی کتابیں عربی ادب اور فن حدیث میں جہاں آپ کی بالغ نظری کا روشن ثبوت ہیں، وہیں کتابوں کی درسگاہ میں التجائے مسافر، کرنیں مدارس، ماضی حال مستقبل، متاع وقت اور کاروان علم اور داستان کہتے کہتے جیسی شاہکار کتابیں آپ کے صاف ستھرے ذوق، فکر کی بلندی اور علم کی رفعت کا پتہ دیتی ہیں۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کی سطر سطر اردو زبان کا اعلیٰ نمونہ ہے، جن میں خشک موضوعات بھی دامن کوہسار میں پھیلے ہوئے سبزہ زاروں کی مانند لہلہا رہے ہیں۔ کہیں کاروان عشق و وفا کے نقوش قدم نظر آتے ہیں، کہیں درویش خدا مست کی بے نیازانہ زندگیاں دلوں میں حرارت پیدا کر رہی ہیں، اور کہیں عروج و ارتقاء اور قوموں کے ادبار و اقبال کے زمزمے اور مرثیے ہیں۔ حضرت مولانا مرحوم 4 ماہ سے صاحب فراش تھے اور ہسپتال میں تھے۔ زندگی نے صرف 48 بہاریں دیکھی تھیں کہ کینسر جیسے مہلک مرض کا شکار ہو گئی اور بالآخر اسی مرض نے جسم سے روح کا رشتہ کاٹ دیا، اور وہ سیارہ فکر و نظر جس کی تنویروں سے بے شمار قصرہائے ادب کے بام و در روشن تھے، فنا کے کثیف بادلوں میں 24 دسمبر سن 2020 کو چھپ گیا۔ علم و ادب کا یہ آفتاب و مہتاب ہمیشہ ہمیش کے لیے غروب ہو گیا، جس کی کرنوں سے جہان ادب منور تھا۔ وہ مشعل بجھ گئی جو بھٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم کا پتہ دیتی تھی۔ وہ انجمن زیر و زبر ہو گئی جہاں ادبی ستاروں کی پرورش ہو رہی تھی۔ وہ پھول بکھر گیا جس کے دم سے ادبی گلشن مہک رہا تھا۔ حضرت مولانا مرحوم فیض رساں معلم بھی تھے اور مدرس بھی۔ وہ عربی زبان کے ماہر بھی تھے اور درسیات پر عبور رکھنے والے جید عالم بھی۔
وہ عمدہ ترجمہ نگار بھی تھے اور نصابی علوم کے شارح اور ترجمان بھی، دلوں میں حرارت پیدا کرنے والے صحافی بھی تھے اور حالات پر گہری نظر رکھنے والے کالم نگار بھی، علوم و فنون سے مالا مال کرنے والے مصنف بھی تھے اور اسلاف کی زندگیوں اور ان کے نقش قدم کا پتہ دینے والے ایک اسکالر بھی۔ حضرت مولانا مرحوم کی شاہ فیصل کالونی میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ وقت کے سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے عظیم فقیہ اور عالمی سطح پر سب سے قد آور عالم دین حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہزاروں علماء و صلحاء اور طالبان علوم نبوت کی موجودگی میں نماز پڑھائی اور بلدیہ ٹاؤن کراچی کے قبرستان میں اس گوہر گراں مایا کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت فرمائے اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب کرے۔ حدیث کے مطابق انسان کے مر جانے کے بعد جن اعمال کا ثواب پہنچتا رہتا ہے ان میں علم ينتفع به بھی ہے۔ انشاءاللہ ان کی کتابیں اور مضامین و مقالات طلبہ، اہل علم اور اسکالرس کو نفع پہنچاتی رہیں گی۔ ان کی کتابوں اور تحریروں میں موجود پیغامات دلوں پر دستک دیتے رہیں گے اور ان کا چھوڑا ہوا علمی ورثہ ان کے لیے ثواب جاری کا ذریعہ رہے گا۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ۔